اٹھائی ہوئی آواز جو ہے وہ اثر رکھے گی. جو حریف ہیں وہ تو اچھی بات کر دیں تب بھی وہ گلا کرتے ہیں اور بری کر دیں تب بھی. اگر حالات ایسے ہی رہتے ہیں جیسا کہ ابھی ہیں تو یہ عمران خان کی ناکامی نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیر محمد اوان. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ایک بار پھر اوپر گئی. 120 کے قریب قیمت تھی جب کرونا کی وبا پھیلی اور پوری دنیا میں تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ کم ہونا شروع ہوئی. پھر پاکستان میں قیمت کم ہوئی. اس وقت بھی بہت زیادہ شور شرابہ تھا کہ عالمی منڈی کے حساب سے قیمتیں اتنی کم نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی. بہرحال اب دوبارہ قیمتیں اوپر جا رہی ہیں اور اب عالمی منڈی میں بھی قیمتیں بڑھی ہیں. یہ سٹیٹسٹک آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور چند پوائنٹ جس قسم کی بحث مباحثہ اس قیمت کے چڑھاؤ کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے چند پہلوؤں پہ بات کریں گے. قیمت بڑھنے کے بعد نہ صرف حریف بلکہ گورنمنٹ کے جو حلیف ہیں، گورنمنٹ کی تائید کرنے والے، خاص طور پہ عمران خان صاحب کے ہر اچھے اور برے، ہر بہتر اور ناقص پالیسی کے ساتھ سٹینڈ کرنے والے، دفاع کرنے والے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی اس پہ تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں. اگرچہ ان میں سے کچھ جینون کرٹیسزم کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو عوام کو ریلیف دینا چاہیے، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، ٹیکسیشن جو ہے وہ کم سے کم ہو. لیکن ابھی بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو مختلف جگہ پہ احتجاج کرتی نظر تو آتی ہے، سوشل پلیٹ فارم پہ احتجاج کر رہی ہے، سٹیٹس لگا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یا مافیا کے آگے جھکنا نہیں چاہیے، مافیا کو نکیل ڈالنی چاہیے اور اس طرح کی بہت ساری باتیں. لیکن جیسے ہی کسی دوسری پارٹی کے کارکن نے کمنٹ کر دیا تو پھر ان کا ایک عجیب و غریب دفاع شروع ہو جاتا ہے. ناظرین، میں نے آپ کو بتایا کہ عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ تمام لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھی ہیں وہ صرف زیادہ دور نہ جائیں. جب یہ قیمت کم ہوئی تو حکومت کا اپنا بیانیہ ضرور سن لیں. حکومت کا یہ موقف تھا جب بار بار پریشر آ رہا تھا کہ پوری دنیا میں لوگ تیل اٹھا کے پھر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہم سے لے لیں اور پاکستان میں آپ قیمتیں کم نہیں کر رہے، تو حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم نے جو تیل لیا ہے باہر سے، جو بھی پیٹرولیم مصنوعات لیتے ہیں وہ یہاں پہنچتے 45 سے 60 دن لگتے ہیں. تو ابھی پچھلا سٹاک جو ہم نے مہنگے داموں خریدا ہوا تھا وہ ہے. جیسے ہی ہمارے پاس سستا سٹاک جو ہم نے خریدا ہے وہ پہنچ آئے گا تو ہم قیمتیں کم کریں گے اور اس کے بعد 15-20 دن مہینے بعد گورنمنٹ نے قیمت کم کی آہستہ آہستہ. اگرچہ اس وقت بھی اعتراض تھا کہ پوری دنیا میں جو ڈالر کی قیمت ہے وہ انتہائی کم تھی. میں نے اس وقت ٹویٹ بھی کیا تھا، فیس بک کے اوپر بھی سٹیٹسٹک رکھے تھے. 31 روپی تقریباً قیمت پڑ رہی تھی، اس سے بھی کم پڑ رہی تھی ٹیکسیشن وغیرہ ڈال کے. تو 74 گورنمنٹ دے رہی تھی. بہرحال اتنا بھی ریلیف تھا. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت چونکہ لاک ڈاؤن تھا، ٹریفک بند تھی. آپ جو لوگ یہ سن رہے ہیں آپ میں سے سینکڑوں ایسے ہوں گے جنہوں نے شاید ایک ٹینک بھی فل نہ کروایا ہو گاڑی کا یا بائک کا. اس طرح کے ہماری آمد و رفت تھی تو اس میں اتنا فائدہ نہیں تھا، کنزپشن کم تھی. تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ حکومت اس کو اور بھی سستا کر دیتی ہے. اسے پڑتا ہی سستا ہے لیکن اس سے زیادہ ریلیف بھی دے سکتے. حکومت کا نام بھی بنے گا کہ تاریخ میں کم ترین سطح پہ پیٹرول کی قیمتیں وہ لے آئے. دوسرا، کم کرنے سے جو بجلی ہے اس میں جو بلنگ وغیرہ ہے اس میں آپ کو ریلیف ملتا. جو اکا دکا انڈسٹری چل رہی تھی ان کے اخراجات کم ہوتے، شاید کچھ مہنگائی کا زور جو ہے وہ ٹوٹ جاتا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونے سے نو ڈاؤٹ کہ مہنگائی کا زور ٹوٹتا ہے. یہاں ہمارا اپنا رویہ بھی انتہائی عجیب و غریب اور احمقانہ اور ظالمانہ ہے. وہ اس وجہ سے کہ جب بھی کوئی پہلے تو بات ہے ہمیں ریلیف ملتا ہی نہیں اور اگر مل جائے تو پھر ہم وہ آگے دوسری عوام تک پہنچاتے نہیں ہیں. جیسے تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں تو کرائے وغیرہ کم نہیں ہوتے،
لیکن تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی تو کرائے فوراً زیادہ ہو جائیں گے. بہرحال گورنمنٹ نے اس وقت یہ بیانیہ ڈیولپ کیا تھا کہ اتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے تو جب وہ سٹاک آئے گا تو ہم قیمتیں کم کریں گے. اور اب کیا ہوا کہ ابھی وہاں پرائس رائز ہونی شروع ہوئی ہے اور ادھر انہوں نے اناؤنس کر دیا. کوئی انتظار نہیں کیا کہ اوگرا کوئی سمری بھیجے گا یا اس پہ بحث مباحثہ ہوگا. ویسے یہ ہوتا ہے کہ وہ سمری بھیج دیتے ہیں. اوگرا والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کرے گی, وہ تھوڑے زیادہ پیسے اماؤنٹ بھیجتے ہیں اور یہ پھر تھوڑی بہت اس میں کمی بیشی کر کے تو وہ سمری منظور کر لیتے ہیں. اس بار بالکل الگ ہوا. اور کیا ہوا کہ یہ جو ابھی اس منتھ کے ختم ہونے میں جو ٹائم ہے 5-6 دن, اس میں بھی اگر آپ اندازہ لگائیں تو تقریباً 7 ارب 6.5 ارب کا فائدہ دیا گیا ہے. ان لوگوں کو کچھ حکومت کو ملیں گے, باقی ظاہری بات ہے ان کے پاس جائیں گے اور ان سے حکومت نے صرف 4 کروڑ روپے جرمانہ کر کے آئل کمپنی کو, جس پہ بہت بڑے دعوے آپ لوگ کر رہے تھے کہ جی 4 کروڑ جرمانہ کی اور تاریخ رقم کر دی اور مافیا کو نکیل ڈال دی, تو وہ 4 کروڑ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے اور اب ان کو اربوں روپے کا فائدہ دے دیا. صرف یہی نہیں ہے, پچھلے 2 دن کے اندر اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو 9 سے 10 ارب کا فائدہ سرمایہ داروں کو دیا گیا. بانڈ کا پہلے میں نے بتایا کہ بانڈ جو ہے اس کی انٹرسٹ ریٹ کم کرنے سے ایک دن پہلے آپ نے بانڈ سیل کی اور اگلے دن آپ نے انٹرسٹ ریٹ کم کیا. اگر نہ کرتے تو آپ کو 2.25 ارب کا فائدہ ہوتا ملک کو ایک سال کا. لیکن آپ نے چونکہ پالیسی نہیں ہے, اور پالیسی ہو بھی تو آپ کے آجو باجو میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے فائدہ اٹھانا ہی اٹھانا ہے اور آپ نے انہیں نکیل نہیں ڈال دی, تو اس وجہ سے یہ حال ہے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ پیسے گورنمنٹ کی جیب میں جائیں گے. گورنمنٹ نے لیوی ٹیکس بہت زیادہ بڑھا دیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے, کم ہونا چاہیے. لیکن وہ جو پیسہ گورنمنٹ کے اپنی جیب میں اگر 50 کروڑ روپے یا 1 ارب ڈالنا بھی ہے گورنمنٹ نے, تو ساتھ جو باقی 5-6 ارب روپے سرمایہ دار کی جیب میں زبردستی یہ ڈالا گیا ہے. ان دنوں کا میں بات کر رہا ہوں, اگر یہ 1 مہینہ یہ پرائسز چلتی ہیں, ویسے 15 دن کا کہہ دیا کہ 15 دن بعد ریوائز ہوا کریں گے, لیکن اگر 1 مہینہ بھی آگے چلتی ہیں تو آپ دیکھیں یہ کتنے ارب روپے بنیں گے جس کا فائدہ وہ سرمایہ داروں کو ہوگا. حکومت کو کتنے 2, 4, 6, 10, 20 ارب اگر بچتے ہیں, اگر 20 ارب بچتے ہیں تو ان کو تقریباً 100 ارب روپے بچ جائے گا. تو یہ وہ کیلکولیشن ہے جس کو گورنمنٹ آفیشلز کو کرنا چاہیے کوئی بھی پالیسی بنانے سے پہلے یا اناؤنسمنٹ کرنے سے پہلے. اس کے علاوہ یہ بھی ایک آرگومنٹ ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ سٹاک کر لیتے اور سٹاک کرنے کے بعد مہنگے داموں بیچتے, اور ان کی جیب میں جانے سے بہتر ہے کہ حکومت کے جیب میں آگے کوئی سینس بنتی ہے اس کی. آپ نے حکومت کا کام ہے ریلیف دینا. آپ نے ان مافیا جس کو آپ مافیا کہتے ہیں ان مافیا سے بچانے کے لیے آپ نے عوام کو ریلیف دینا ہے, یا یہ آپ نے کرنا ہے کہ انہوں نے لوٹ لینا ہے تو چلو ہم ہی لوٹ لیں, ہماری جیب میں خزانے میں آ جائیں, کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے, اور وہ بھی کتنے % آپ کے پاس آئے گا اور کتنے % ان کے پاس جائے گا. یہ اس کیلکولیشن سے بھی آپ بھی مبرہ ہیں اور آپ کے دفاع کرنے والے بھی مبرہ ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا اور ڈاکٹرز لکھا ہوا ہے ناموں کے ساتھ, کوئی میرے خیال میں پڑھتے یہ شاید ایک لائن بھی نہیں ہے کہ تھوڑا پڑھ لکھ کے یا کسی سے مشورہ کر کے یا کسی سے پوچھ کے تحقیق کر کے بات کر لیں. لکھا ہوا ہے جی کہ وزیر جو منسٹرز ہیں ہمارے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں, بیسیکلی اوورسیز کو بیوقوف بنا رہے ہیں, کیونکہ اوورسیز ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو مسیح ہے اور اس عذاب سے جو ان کا خود ہی بنایا ہوا ہے, پیدا کیا ہوا ہے, اس سے یہ نکالیں گے, اور وہ ہیں جی خان صاحب. تو اس وجہ سے ان کو کرنے کے لیے, اور جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ یا تھوڑی ایک کلاس آپ سمجھ لیں یا مڈل کلاس سمجھ لیں جن کی دال روٹی ابھی چل رہی ہے, ان کو یہ بتانے کے لیے کہ جی انڈیا میں اور بنگلہ دیش اور برے صغیر, اور پہلے ایشیا کہتے تھے ابھی برے صغیر میں آ گئے ہیں کہ برے صغیر میں سب سے کم ریٹ پاکستان کے ہے. مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا میں 1000 روپے لیٹر ہو یا بنگلہ دیش میں 10,000 روپے لیٹر ہو, ہمیں اس سے کیا ہے؟
کوئی تک بنتا ہے؟ اور وہ جو آپ کی کیلکولیشن ہے وہ خدا کے لیے کوئی تھوڑا پڑھ لکھ لیں کہ وہ کیلکولیشن کس حساب سے کیا ہے. یہ بالکل وہ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں جی امریکہ میں ایک بندے کی تنخواہ $1500 ہے, صرف جی $1500, اور پاکستان میں بندے کی تنخواہ $15,000 ہے. کوئی بات سمجھ آئیے آپ کو؟ آپ ادھر بتاتے ہیں ان کی $1000 ہے جی, صرف $1000 ہے, اور یہاں پہ آپ کہتے ہیں جی کہ ہماری $15,000 ہے. کیا یہ کوئی طریقہ ہے دیکھنے کا؟ پیٹرول وغیرہ اور ان چیزوں پہ آپ یہی کرتے ہیں کہ جب ان کی باری ہوتی ہے تو ان کے ڈالرز میں آپ چیک کرتے ہیں, بنگلہ دیش کی کرنسی ہم سے اوپر ہے, انڈیا کی کرنسی اوپر ہے, ان کو جب ان کے آپ نے نقصانات گنوانے ہو تو ان کے کرنسی کو آپ کوڈ کرتے ہیں, اور جب پاکستان میں آنا ہو تو اس کو چینج کر کے. یہ کرنسی کا بھی جو ستیہ ناش کیا ہے یہ بھی تو آپ نے کیا, کس پہ تھی کرنسی, ٹھیک ہے, اور آگے آپ کیسے لے گئے, اب وہ خیر ایک الگ بحث شروع ہو جائے گی. تو یہ وہ جو دفاع ہے, اس کے دفاع کرنے والے میں انہیں ظاہری بات ہے روک نہیں سکتا, ان کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے, لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نے اگر دفاع کرنا ہے تو پراپر جینون کریں, آپ اپنے پسندیدہ لیڈر کے ساتھ سٹینڈ کریں, لیکن صرف اچھی اور بہترین پالیسی پہ جس کا ملک کو فائدہ ہو, جس سے آپ کے ملک کو نقصان ہو رہا ہے, عوام رول رہی ہے, اس چیز میں دفاع کرنے کے بجائے آپ آواز اٹھائیں. آپ کی اٹھائی ہوئی آواز جو ہے وہ اثر رکھے گی. جو حریف ہیں وہ تو اچھی بات کر دیں تب بھی وہ گلہ کرتے ہیں, اور بری کر دیں تب بھی وہ انہوں نے گلہ ہی کرنا ہے. آپ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اچھی بات میں ساتھ سٹینڈ کریں, اور جو بری بات ہے, ناقص پالیسی ہے, نااہلی ہے, وہاں آپ آواز اٹھائیں تاکہ وہ ختم ہو اور ملک کا کوئی فائدہ ہو اور آپ کی پارٹی کا بھی فائدہ ہو. بہرحال جو مین لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ اگر حالات ایسے ہی رہتے ہیں جیسا کہ ابھی ہیں تو یہ عمران خان کی ناکامی نہیں ہے, یہ پاکستان کے عوام کی بڑی تعداد کی یہ ناکامی ہے, کیونکہ انہوں نے امید کا جو بہت بڑا پہاڑ بنایا تھا وہ اسی پہاڑ کے ریزوں میں دبنے کا خدشہ ہے. اور میں اس بات پہ بھی حیران ہوتا ہوں کہ جب دفاع کرنا ہوتا ہے پھر موازنہ شروع کر دیتے ہیں, جی 1970 میں یہ ہوا, 1955 میں یہ ہوا, 2001 میں یہ ہوا, فلاں ہوا. بھائی جب جی ڈی پی 5.8 پہ تھی, مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 4% سے کم تھی, کاروبار کسی حد تک بہتر تھے, ٹوٹے پھوٹے پروجیکٹس نظر آتے تھے, کچھ نہ کچھ صورتحال بہتر تھی, انٹرسٹ ریٹ کم تھے, قرض جو ہے وہ 24-25 ہزار ارب پر تھا. تو اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو تباہ کن صورتحال ہے, یہ جو کرپٹ اور آلودہ نظام ہے, اس سے جان چھڑانے کے لیے ایک مسیح, ایک آئیڈیل آ رہا ہے, اور وہ اس میں یہ ساری جتنی بھی یہ بری باتیں ہیں, یہ تباہیاں ہیں, یہ کرپشن ہے, چوری ہے, کردار میں کمی ہے, افکار میں کمی ہے, اہلیت نہیں ہے, یہ ساری جو چیزیں ہیں, یہ ان سب کے خاتمہ, ان سب سے مبرہ جو ہے وہ ایک لیڈر آ رہا ہے اور وہ اس سے آپ کو نکالے گا. تو اب کس چیز کا کمپیریزن کرتے ہیں؟ اب وہ لیڈر میں جب وہ خصوصیات نہیں ہوتی تو پھر ہمارا حق ہے اس پہ بات کرنے کا. ہم تو خیر بڑا بہتر انداز میں جانتے تھے, اور پچھلے 3, 4, 5, 6 سال سے یہ بات کوڈ کرتے آ رہے ہیں کہ ان کے کول و فیل میں بہت بڑا تضاد ہے, اور یہ کبھی بھی اپنی کوئی ایک بات بھی پوری نہیں کریں گے. آپ مجھے دکھا نہیں سکیں گے کوئی ایک بات بھی جو انہوں نے پوری کی ہو. وہ لوگ جو تائید کرتے نظر آ رہے تھے ان کو چاہیے کہ اب بھی وقت ہے حکومت کو آئینہ دکھانا شروع کر دیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اگر حکومت کو پسند کرتے ہیں تو آپ اسے چھوڑ دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو ناقص پالیسیز ہیں ان کے اوپر آواز لازمی اٹھائیں تاکہ کچھ ریلیف مل سکے. پیٹرول کی قیمت جو ہے اس وقت جب اس مسیح کی آمد تھی تو اس وقت تقریباً 70-80 روپے کے قریب تھا, اور بعد میں جو کیئر ٹیکر ہے اس نے بہت زیادہ قیمت بڑھائی, بلکہ ایک مہینے کے اندر انہوں نے 21 روپے قیمت بڑھائی, پہلے 9.5 روپے اور پھر 11 روپے. اس وقت یہ تاریخی اضافہ تھا. اب تو خیر وہ تاریخ بھی موجودہ حکومت نے بریک کر دی اور 25 روپے کا ایک ہی بار میں اضافہ کر دیا, وہ اگرچہ 2 بار ملا کے تھا.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیل بڑھا کے ہم اس وقت یہ سوچ رہے تھے کہ یہ شاید ایک پلیٹ فارم بنایا جا رہا ہے اور تاکہ یہ قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں اور پھر خان صاحب آئیں گے اور ایک دم وہ نیچے لائیں گے اور عوام بھی خوش ہوگی کہ یار بڑا زبردست کام کیا، ایک دم قیمتیں نیچے آ گئی ہیں. لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں. ابھی بھی اگر آپ نہیں سنبھلتے، نہیں سمجھتے تو پھر اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. امید خیر نہیں چھوڑنی چاہیے لیکن حقیقت سے نظریں بھی نہیں چرانی چاہیے.